وقت کی ریاست اور اس کے خاتمے کی کہانی کیا تھی؟ بیگم حضرت محل کون تھی؟ نواب واجد علی خان کی جلاوطنی کے بعد بیگم حضرت محل نے انگریزوں کی مخالفت کیوں کی اور بیگم حضرت محل نے ایسا کیا کارنامہ ادا کیا کہ ان کے اوپر لگائے گئے انگریز مورخ کے الزامات مسترد ہوتے نظر آتے ہیں؟ بیگم حضرت محل کا تعلق کیا رکاسا خاندان سے تھا؟ کیا بیگم حضرت محل واقعی دلیر، نڈر اور قابل رشک نگاہوں سے دیکھی جانے والی ایک بہادر خاتون تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغلیہ سلطنت کے دور میں 1732 کے اندر سعادت علی خان، جو کہ برہان الملک، جن کا اصل نام میر محمد امین موسوی تھا، وقت کی ریاست جو کہ ایز اے صوبے کے طور پر اس وقت مغلیہ سلطنت کا ایک اہم جنگی محاذ تھا جہاں سے مرہٹوں کو روکا جاتا تھا۔ کی ریاست کے ٹوٹل 11 حکمران اب تک رجسٹر ہوئے ہیں اور ان حکمرانوں میں سب سے پہلے سعادت علی خان برہان الملک، ان کے بعد صفدر جنگ جو ابو المنصور محمد مقیم خان کے نام سے جانے جاتے تھے، تیسرے نمبر پر شجاع الدولہ جو کہ جلال الدین حیدر ابو المنصور خان کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، پھر ان کے بعد آصف الدولہ جو کہ محمد یحییٰ مرزا زمانی کے نام سے جانے و پہچانے جاتے ہیں، انہی کے لے پالک بیٹے آصف جاہ دولہ جو کہ وزیر علی خان تھے، ان کے بعد یامین دولہ جو کہ سعادت علی خان دوم، اور رفاق الدولہ جو ابو المظفر غازی الدین حیدر، 4 سال انہوں نے ایز اے مغلیہ حکومت کے نواب اور پھر 4 سال ایز اے بادشاہ انہیں مرہٹوں نے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے آفیسرز نے بیک اپ دیا تھا۔ اسی طرح ان کے بعد ناصر الدین حیدر شاہ جہاں، ابو المنصور قطب الدین سلمان جان، پھر 9ویں نمبر پر آتے ہیں ابو الفتح معین الدین محمد علی شاہ، 10ویں نمبر پر آتے ہیں نجم الدولہ ابو المظفر متی الدین امجد علی شاہ جو کہ سیکنڈ لاسٹ اس حکومت کے روح رواں ہوتے ہیں۔ ان کے بعد ابو المنصور مرزا واجد علی شاہ جو کہ آخری حکمران، آخری بادشاہ تھے جن کو معزول کر دیا گیا تھا، جبکہ ان کی معزولی کے بعد ان کی بیگم حضرت محل نے جب ان کو نظر بند کر کے کلکتہ میں جلاوطن کر دیا گیا تو انہوں نے پیچھے لکھنؤ کے اندر جنگ آزادی ہند کی جو اس وقت کی تحریک تھی اس میں اہم کردار ادا کیا اور ان کے بیٹے برجیس قدر کو وقت کی ریاست کا ولی عہد مقرر کیا۔ بادشاہ واجد علی شاہ، جن کا مکمل نام ابو منصور سکندر شاہ بادشاہ عادل قیصر زمان سلطان عالم مرزا محمد واجد علی شاہ اختر تھا، وہ انتہائی عیاش، رقص کے دلدادہ اور موسیقی میں دلچسپی رکھنے والے نواب اور بادشاہ تھے۔ انہیں رنگین مزاج نواب یا بادشاہ کا خطاب بھی دیا جا سکتا ہے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد جب وہ تخت نشین ہوئے تو انہوں نے پوری برصغیر سے موسیقی کے جتنے بھی ماہرین تھے انہیں لکھنؤ اکٹھا کر لیا۔ وہ اپنے امور معاملات میں موسیقی، شاعری، رقص کو سب سے اہمیت اور فوقیت دیتے، حتیٰ کہ کتھک رقص کے حوالے سے بادشاہ وقت سب سے ماہر اس وقت کے اساتذہ جن میں باسط خان، پیارے خان اور نصیر خان تھے، ان کے شاگرد تھے۔ آپ نے کئی راگ انٹروڈیوس کروائے اور
باقاعدہ موسیقی کے حوالے سے بہت سے کتابچے آپ نے اس وقت لکھوائے۔ اسی طرح آپ اعلیٰ پائے کے شاعر تھے۔ واجد علی شاہ ایک طرف تو موسیقی کے دلدادہ اور رقص کی محفلیں لگانے والے تھے، لیکن دوسری طرف انگریز سرکار آپ سے اس بات پر بھی خائف تھے کہ آپ نے ایک خاص فوج جو اودھ کی نگرانی کے لیے تھی، ان کی تیاریوں کے لیے اس کے اوپر دل کھول کر آپ خرچہ کرتے۔ انگریز سرکار نے 1849 میں اودھ کے لیے ایک کرنل کو ریزیڈنٹ آفیسر بنا کر بھیج دیا جن کا نام سلمین تھا۔ اس وقت کے ریزیڈنٹ آفیسر انہیں معزول کر دیتے ہیں تو اس کے بعد انہیں کلکتہ کے اندر نظر بند کر دیا جاتا ہے اور وہ وہیں پہ اپنی باقی زندگی جلا وطنی کے طور پر گزارتے ہیں۔ لیکن میں یہ بتاتا جاؤں کہ اودھ کے اس وقت کے آخری بادشاہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے برِ صغیر پاک و ہند میں فرسٹ وومن فورس تیار کی تھی، جس نے آگے چل کر حضرت محل جو ان کی بیگم تھی ان کے ساتھ مل کر اودھ کے لیے ایک تحریک کا کام شروع کیا۔ بیگم محل جن کا اصل نام محمدی خانم جبکہ کچھ انگریز اس وقت کے تاریخ دان ان کا نام افتخار النساء بھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ وہ بادشاہ وقت کی رقاصہ تھی اور ان کو وہ پسند آ گئی تھی، جس بنا پر بادشاہ نے ان کے ساتھ شادی کر لی اور وہ ان کی ازواج میں شامل ہو گئی۔ جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جاتا ہے تو ان کے حوالے سے مورخین نے بہت غلط لکھا۔ خان کا کردار اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کو ترجیح دیتا ہے، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کی عکاسی کرتا ہے۔ جب انگریزوں کے خلاف بیگم محل اپنی مہم جوئی کے عروج پر تھی تو اس وقت سردار دلیپ سنگھ جو کہ فریڈم فائٹر کے لیڈر تھے، انہوں نے بیگم محل سے کہا کہ آپ ہمیں فرنگی آفیسرز کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انگریز چھونے میں پھینکیں گے تو اس سے ان کی فوج کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا۔ بیگم محل نے اس کے اوپر سنہری حروف میں کہا کہ ہم لوگ نہ قیدیوں پر اور نہ ہی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ لہٰذا بیگم محل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں بہت کم لکھا گیا ہے۔ بیگم محل نے پورے اودھ میں خاص طور پر لکھنؤ میں جگہ جگہ جا کر اس وقت کے فریڈم فائٹرز کو اکٹھا کیا، ان کے ساتھ آپ شانہ بشانہ ہو کر انگریز فوج کے خلاف لڑی۔ بالآخر جب دہلی کے اندر آخری مغلیہ بادشاہ کو نظر بند کر دیا گیا اور اس کی افواہیں اور تصدیق ہونے کے بعد جب آپ کی فوج کا مورال ڈاؤن ہوا، آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام نیپال کے اندر جلا وطنی میں گزارے۔ آپ نے انگریز سرکار کے آگے جھکنا پسند نہ کیا۔ دوران جنگ انگریز سرکار نے آپ کو بہت سی مراحت دینے کی پیشکش کی۔ آپ نے اپنے ذاتی فائدے کی بجائے اپنے علاقے اور اپنے عوام کو ترجیح دی۔ آپ نے انگریز سرکار کے ساتھ کسی بھی مفاہمت کے راستہ اختیار نہ کیا بلکہ جنگ کی، اور بالآخر جب آپ یہ سمجھ سکی کہ آپ کے ہواری آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو آپ نے نیپال میں اپنی باقی زندگی جلا وطنی کے طور پر گزاری، اور جلا وطنی کے دوران بھی آپ انگریز سرکار کے خلاف اپنے عزائم میں قائم رہی۔ آپ کی زندگی کے آخری ایام کھٹمنڈو میں گزرے اور کھٹمنڈو کی جامع مسجد کے ساتھ واقع قبرستان میں آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ آپ ایز اے مسلمان فیمیل ہونے کی وجہ سے فریڈم فائٹر آف سب کانٹیننٹ کی اولین فیمیل عورت تھی جس نے انگریز سرکار کے خلاف اعلان بغاوت یا اعلان جہاد بلند کیا تھا۔ آپ کی جد و جہد کے حوالے سے تاریخ بالکل خاموش ہے اور آپ کے کردار کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں عوام میں قائم کی جا رہی ہیں۔
آپ بلا شبہ ایک اعلیٰ پائے کی اور ایک بہادر خاتون تھی۔